مہرا ڈرامے کی آنے والی قسط میں سب سے بڑی ہلچل اس وقت مچے گی جب نمرا گھر والوں سے چھپ کر دائم سے نکاح کرے گی، مگر ڈرامے کے ریگولر ویورز کا کہنا ہے کہ یہ سب دائم کی سوچی سمجھی چال ہے اور اس کھیل میں علیزے بھی اس کا ساتھ دے رہی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ماضی میں سکندر نے دائم کی بہن کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی کیا ہوگا جیسے کہ اس نے علیزے کی بہن انوشے کے ساتھ کیا تھا، اور دائم اسی کا بدلہ لینے کے لیے نمرا کے ساتھ جھوٹی محبت کا ڈرامہ رچا رہا ہے، جبکہ کچھ ناظرین یہ بھی سمجھتے ہیں کہ دائم شاید انوشے سے ہی محبت کرتا تھا اور سکندر کو تکلیف دینے کے لیے نمرا کا استعمال کر رہا ہے۔ اگر تو یہ سب واقع ہی ایک چال ہے تو صاف ظاہر ہے کہ نکاح کے اگلے دن ہی دائم نمرا سے کہے گا کہ تم اپنے گھر واپس چلی جاؤ، میں اپنے چچا کے ساتھ رہتا ہوں اور ظاہر ہے کہ اپنی بیوی کو یوں اچانک وہاں تو نہیں لے جا سکتا۔ یہ سب سن کر نمرا یقیناً تڑپ اٹھے گی کہ اگر یہی کرنا تھا تو نکاح کی ضرورت ہی کیا تھی، لیکن دائم اسے یاد دلائے گا کہ نکاح کا مشورہ تمہاری طرف سے آیا تھا، میری طرف سے نہیں۔ دائم کا بدلا ہوا انداز نمرا کے دل کو دہلا دے گا، کہیں میں نے دائم پر اندھا اعتماد کر کے کوئی بہت بڑی غلطی تو نہیں کر دی۔ دوسری طرف ارمین بیگم سخت بے چین ہوں گی۔ ان کی دوست نے بتایا تھا کہ نمرا شاپنگ کے دوران ہی سر میں درد کے باعث واپس گھر چلی گئی تھی، لیکن نمرا تو گھر پہنچی ہی نہیں اور رات بھر سے غائب ہے۔ ارمین بیگم خوف میں ڈوب جائیں گی کہ کہیں وہی نہ ہو گیا ہو جس کا مجھے ڈر ہے۔ اگر یہ بات سماج میں پھیل گئی تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ علیزے جو ساری کہانی جانتی ہے، ارمین بیگم کے چہرے پہ پریشانی دیکھ کر دل ہی دل میں بہت خوش ہوگی۔ ارمین بیگم بے خیالی میں علیزے کو بتا بیٹھیں گی کہ حمزہ اور فرید پولیس اسٹیشن گئے ہیں۔ علیزے انہیں چھیڑتی ہے کہ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آخر کار گودام میں آگ لگانے والے کا سراغ ملنے والا ہے۔ مگر جب ارمین کو پتہ چلتا ہے کہ پولیس کو شبہ ہے کہ عامر نے یہ آگ خود نہیں لگائی بلکہ اسے یہ آگ لگانے کے لیے کسی نے اکسایا تھا، تو ارمین بیگم کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ وہ فوراً اپنے کمرے میں چلی جائیں گی اور بے چینی سے چکر کاٹتی رہیں گی۔ ان کے سر پر دو بڑی تلواریں لٹک رہی ہیں، ایک طرف نمرا کی گمشدگی تو دوسری طرف شوہر اور بیٹے کی پولیس تحقیقات، اور اسے ڈر ہے کہ ان تحقیقات میں پولیس کہیں ان تک پہنچ نہ جائے۔ ادھر سکندر جو حمزہ کی پریشانی پر خوش ہو رہا تھا، اسے اندازہ ہی نہیں کہ اس پر اس سے بھی بڑی مصیبت آنے والی ہے، کیونکہ علیزے اپنی سورسز کا استعمال کرتے ہوئے سکندر کے ویئر ہاؤس پہ پولیس کی ریڈ کرواتی ہے تاکہ سکندر کی لیٹ نائٹ پارٹیز اور سارے دو نمبر کاموں کی تحقیقات ہو سکیں۔ دوسری طرف لگتا ہے کہ سکندر اور عریشہ نے اپنا کمپلیٹ میڈیکل چیک اپ کروایا تھا جس کی رپورٹس آ چکی ہیں، جس میں یہ صاف ظاہر ہے کہ سکندر اور عریشہ کبھی پیرنٹس نہیں بن سکتے، کیونکہ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں عریشہ کو روتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور ساتھ ہی وہ سکندر سے کہتی ہے کہ سکندر، مجھے تو لگتا ہے کہ ہمیں انوشے کی بد دعائیں لگی ہیں، جو ہماری زندگی میں خوشیوں کا کوئی امکان ہی نظر نہیں آتا۔ لیکن سکندر عریشہ سے کہتا ہے کہ مجھے اس طرح کی باتوں پر یقین نہیں، مکافات عمل، کارما، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ جبکہ اسی دوران پولیس چونکہ سکندر کے ویئر ہاؤس کو چاروں طرف سے گھیر چکی ہوتی ہے، تو سکندر کا خاص آدمی اسے کال کر کے بتاتا ہے کہ سر، پولیس بہت جلد آپ کو گرفتار کرنے آ رہی ہے۔ یہ سن کے سکندر سچ میں پریشان ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ کہیں سچ میں عریشہ صحیح تو نہیں کہہ رہی، کہیں سچ میں ہمیں انوشے کی بد دعائیں تو نہیں لگ گئیں۔ اور پھر سکندر کو وہ سب سین یاد آتے ہیں جب انوشے نے لاسٹ ٹائم آ کے سکندر سے کہا تھا کہ ہماری طلاق نہیں ہوئی کیونکہ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں، اور سکندر نے سمجھا تھا کہ شاید انوشے اسے ایموشنلی بلیک میل کرنے کے لیے یہ جھوٹا ڈرامہ کر رہی ہے۔ اس کے آنسوؤں پر یقین نہیں کیا تھا، اسے پیسوں سے تولنے کی کوشش کی تھی اور کہا تھا
کہ اپنی یہ بکواس بند کرنے کے لیے کتنے پیسے چاہیے؟ میں تمہیں منہ مانگی رقم دینے کو تیار ہوں، لیکن آج کے بعد اپنا یہ چہرہ میرے سامنے نہ لانا۔ تو انوشن نے کیسے تڑپ تڑپ کے سکندر کو بد دعائیں دی تھیں اور کہا تھا کہ سکندر میری بد دعا ہے کہ ایک دن تم خالی ہاتھ رہ جاؤ گے، یوں ہی تڑپو گے، معافی مانگو گے، لیکن اس دن تمہیں معافی بھی نہیں ملے گی۔ کہیں وہ وقت آ تو نہیں گیا؟ اگر پولیس کو ویئر ہاؤس سے میرے خلاف تمام ثبوت مل گئے اور میں اریسٹ ہو گیا تو میری باقی کی زندگی کیا جیل میں چکی پیستے ہوئے گزرنے والی ہے؟ سکندر اپنا دماغ لڑانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے کہ اس سب سے کیسے بچ سکے، لیکن سکندر کا دماغ جیسے معاوف ہو جاتا ہے کیونکہ بچنے کا کوئی راستہ ہی نظر نہیں آ رہا۔ دوسری طرف فرید ہمدانی اور حمزہ جب گھر پہنچتے ہیں تو کافی مطمئن نظر آتے ہیں۔ ارمین بیگم سے کہتے ہیں کہ لگتا ہے ہمارا نقصان بھی بہت جلد پورا ہو جائے گا اور پولیس اصل مجرم تک بھی جلد پہنچ جائے گی۔ یہ سن کے تو ارمین بیگم کے قدم جیسے لڑکھڑانے لگتے ہیں۔ ارمین بیگم کے چہرے پہ اس قدر پریشانی دیکھ کے حمزہ پوچھ لیتا ہے کہ موم آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ارمین بیگم زبردستی کی مسکراہٹ ابھی اپنے چہرے پہ سجانے ہی لگیں گی کہ اسی دوران جان بوجھ کے علیزے نمرہ کا تذکرہ چھیڑے گی کہ آنٹی نمرہ کہاں ہے، کافی دیر سے نظر نہیں آ رہی۔ ارمین بیگم کے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، جبکہ فرید ہمدانی اور حمزہ بھی پریشان ہوں گے کہ کیا مطلب نمرہ گھر پہ نہیں ہے؟ ارمین بیگم اب اس بات پہ پردہ ڈالنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیں گی اور کہیں گی کہ ہاں وہ دراصل نمرہ اپنی ساس کے ساتھ شادی کی شاپنگ پہ گئی ہے، لیکن علیزے بھی چھوڑے گی نہیں، فوراً کہے گی کہ آنٹی کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ نمرہ تو کل اپنی ساس کے ساتھ شادی کی شاپنگ پہ گئی تھی نا، اور پھر آنٹی اکیلے ہی آپ سے ملنے آئی تھیں۔ میں نے کل سے ہی نمرہ کو نہیں دیکھا، بلکہ میں اس کے روم میں بھی گئی تھی تو وہ روم میں بھی نہیں تھی۔ یہ سن کے تو فرید ہمدانی اور حمزہ چونک اٹھیں گے، ایک کے بعد ایک مصیبت۔ اب نمرہ کہاں گئی اور ارمین بیگم آخر جھوٹ کا سہارا کیوں لے رہی ہیں؟ اور بہت جلد یہ جھوٹ بھی بے نقاب ہو جائے گا، کیونکہ دائم جب نمرہ کو گھر جانے کا کہہ دے گا تو وہ آنکھوں میں آنسو لیے گھر میں داخل ہوگی تو سب اس کی حالت دیکھ کر سکتے میں آ جائیں گے۔ نمرہ رو رو کر بتائے گی کہ میں نے دائم سے نکاح کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی گھر کی فضا جیسے پھٹ جائے گی۔ فرید صاحب غصے سے ارمین بیگم سے کہیں گے کہ آخر تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ پتہ نہیں تم نے میرے ساتھ زندگی میں اور کون کون سے جھوٹ بولے ہوں گے۔ سب کی نفرت اور مایوسی دیکھ کر نمرہ بھی انوشے کی طرح کوئی انتہائی قدم اٹھانے کی کوشش کر سکتی ہے، اور جب سکندر کو یہ سب پتہ چلے گا تو اسے پھر سے اپنا ماضی یاد آئے گا، جس طرح اس نے انوشے کی زندگی برباد کی تھی۔ تاریخ خود کو دہرا رہی ہے، اس بار اس کی بہن کی زندگی ٹھیک اسی طرح برباد ہو چکی ہے۔ اور دوسری طرف حنان جو فریحہ کو چھوڑنے کا مصمم ارادہ کر چکا تھا، لیکن فریحہ اس سے پہلے ہی روتے ہوئے اپنے بھائی سے کہے گی کہ میں حنان کے بغیر نہیں رہ سکتی، کیس واپس لیں، اور وہ خود حنان اور شائستہ سے معافی مانگنے ان کے گھر پہنچ جائے گی اور حنان سے کہے گی کہ مجھے دولت شہرت یہ سب نہیں چاہیے، میں باقی کی زندگی تمہارے ساتھ اسی چھوٹے سے سادہ سے گھر میں گزارنا چاہتی ہوں۔ تو ناظرین، یہی ہے نیکسٹ ایپیسوڈ کا ممکنہ دھماکے دار ریویو۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا دائم واقعی ہی نمرہ سے محبت کرتا ہے یا پھر وہ صرف سکندر سے کوئی دیرینہ دشمنی نکال رہا ہے؟ اپنی رائے ضرور دیجیے۔ اگر ریویو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔